نورفک کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے عطرت کے دو پھول اور جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کے بچپن کے حالات اور واقعات کے بارے میں جانیں گے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ اکرام کا حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ محبت اور عقیدت کے چند منتخب واقعات بھی ویڈیو میں ڈسکس کیے جائیں گے۔ معزز دوستو، رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ شعبان 6 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یعنی شبیر اور شبر کے نام پر رکھا، اور یہ ایک ایسا نام تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ حسن اور حسین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں پرورش پائی۔ رسول اللہ نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی۔ آپ کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیتے۔ ایک دفعہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیوں کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر میرا نواسا سوار تھا، اس لیے سجدہ سے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی عظیم فضیلت بیان کی، جو خصوصی طور پر امام حسن و حسین کو کائنات کے مالک کی طرف سے عطا فرمائی گئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی اس مسرت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے حفصہ، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے نواسوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ نورفے کے معزز دوستو، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنساتے رہے یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڈی پر اور دوسرا ہاتھ اوپر رکھا اور بوسہ لیتے فرمایا کہ حسین و منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ نورفے کے معزز دوستو، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے، اور حضرت حسن اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول اللہ مسجد کے ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ نواسا سردار ہے جو روئے زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن کی برکت سے اللہ ان 2 بڑی جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ معزز ناظرین، جنت کے ان شہزادوں کا بچپن نہایت ہی فقر اور تنگ دستی میں گزرا، باوجود اس کے کہ آل محمد ہمیشہ ثابت قدم رہے
اور اللہ کی طرف سے ہمیشہ انہیں غیبی مدد آتی رہی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جان کل عید ہے، کل مدینہ کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان ہوئی اور اپنے لگتے جگر کو دلاسا دیا کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کپڑوں کا انتظام ضرور کرے گا۔ آپ نے نماز ادا فرمائی اور اللہ سے دعا کی کہ کچھ ہی لمحوں میں دروازے پر کسی نے دستک دی۔ پوچھا کون ہے؟ جواب آیا، میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لایا ہوں۔ لہٰذا آپ نے کپڑے لے لیے۔ صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو نئے کپڑوں میں دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، اور وہ شخص جو کپڑے لایا تھا جبرائیل علیہ السلام تھے۔ معزز ناظرین، صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین بھی حسن و حسین سے بے گناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ لہٰذا ایک روایت کے مطابق جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین تھے تو آپ ایک دن ممبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے نیچے اترائیں اور آپ اپنے والد کے ممبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرے والد کا تو کوئی ممبر ہی نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے امام حسین کو اپنے پاس بٹھا لیا، پھر وہ ممبر سے اتر کر حضرت حسین کو اپنے گھر لے آئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے آپ کو یہ کس نے سکھایا؟ امام حسین نے فرمایا، کسی نے نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر آپ ہمارے پاس آیا جایا کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ کچھ دن بعد حضرت حسین علیہ السلام حضرت عمر کے گھر گئے تو حضرت عمر حضرت معاویہ سے تنہائی میں گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت عمر کے بیٹے نے امام حسین کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ لہذا حضرت حسین نے فرمایا کہ میں ایک دن آیا تھا اور آپ مصروف تھے، آپ کے صاحبزادے نے مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، آپ تو عبداللہ ابن عمر سے زیادہ عزت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہمارے سروں پر جو تاج شرافت ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانہ کی برکت سے ہی دیا ہے۔ معزز ناظرین، اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے زیادہ رکھا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد حضرت عمر سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کو ایک برابر وظیفہ ملنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المؤمنین ہے تو حسین کے نانا کی برکت سے ہے، اس لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شاہ ایران کے خزانے بطور مال غنیمت آئے۔ حضرت عمر نے اس مال غنیمت کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا، یعنی کس پیمانے سے ماپ کر یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اندازہ کر کے تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے حضرت حسن کو مال غنیمت دیا اور اس کے بعد حضرت حسین علیہ السلام کو مال غنیمت عنایت فرمایا، اور اس کے بعد
باقی لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کیا گیا۔ نونیفیک کے معزز دوستو، امام خوزی نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ کی اولادوں کو مال غنیمت سے جو لباس دیے اس میں حضرت امام حسن و حسین کے شیان شان کوئی لباس نہیں تھا۔ لہذا جب حضرت عمر نے یمن کے علاقے کی طرف لوگوں کو روانہ کیا تو یمن کے والی کو حکم بھجوایا کہ دونوں شہزادوں یعنی حسن و حسین کے لیے خصوصی، قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کر کے بیچا جائے۔ جب یہ لباس یمن سے تیار ہو کر آیا اور ان دونوں شہزادوں نے پہنا تو اس وقت حضرت عمر نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ اب مجھے دلی خوشی ہوئی۔ نئے آنے والے معزز دوستوں سے التماس ہے کہ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے نونیفیک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔